ایس ایچ او ہیں رضوان عباسی. انہوں نے چند روز قبل گشت کے دوران مشکوک افراد کو روکنے کی کوشش کی اور وہ فرار ہو گئے اور بعد میں وہ لوگ ایک گھر میں داخل ہو گئے. پولیس کے 4 افراد ایس ایچ او، ایک اے ایس آئی اور 2 کانسٹیبل جو ہے ان کا پیچھا کرتے ہوئے گھر کے اندر گھس گئے. ان کے ساتھ کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی. یہ مرد پولیس اہلکار جو ہے یہ گھر کے اندر چلے گئے. وہاں پہ جب یہ گھر میں اندر داخل ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو وہاں پہ افراد موجود تھے گھر کے اندر، انہوں نے ان 4 جو پولیس اہلکار تھے انکلوڈنگ دا ایس ایچ او، انہیں یرغمال بنا لیا. ان کی ویڈیو بنائی گئی، اسے سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا گیا اور 8 اپریل کو جو ہے سب سے پہلے یہ واقعہ رپورٹ ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو اہلکار تھے جو اہل خانہ تھے، انہوں نے ایک تو اس بات پہ اعتراض کیا کہ یہ خواتین پولیس اہلکاروں کے بغیر کیوں یہ گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے اس طرح کیوں کیا ہے. اور دوسرا اعتراض یہ تھا جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ یہ پیسے بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ ساری حرکت کی گئی ہے اور ایز سچ جو ہے وہ کوئی بندے تھے ہی نہیں جن کو یہ لوگ کوئی ٹریس کر رہے تھے. یہ ایک سائڈ آف دا سٹوری جو ہے وہ یہ ہے. اچھا، اس کے بعد جیو نے اس کو 8 اپریل کو جو رپورٹ کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا بھاول نگر میں پولیس نے مطلوب ملزم رفاقت کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تو اہل خانہ نے یہ یرغمال بنا لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا، موبائل فون اور نقدی بھی چھین لی. پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر ایس ایچ او اور اہلکاروں کو رہا کیا. پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنائے جانے کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں. ویڈیوز میں موجود افراد پولیس پر چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے کا الزام عائد کر رہے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ خواتین سمیت 23 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. تو وہ جو اہل خانہ تھے ان کے خلاف پھر مقدمہ بھی پولیس نے درج کر لیا. اس کے بعد 10 اپریل کو دوبارہ اس کے اوپر رپورٹنگ ہوتی ہے، یعنی کل، اور اس میں یہ آتا ہے جی بھاول نگر کے علاقے چک سرکاری میں چھاپے کے دوران خواتین پر تشدد پر ایس ایچ او سمیت 4 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. تو اب وہ جو 4 افراد تھے جو پولیس اہلکار تھے ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو جاتا ہے. پولیس نے بتایا کہ جی ایس ایچ او رضوان عباسی اور 3 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ اختیارات کے غلط استعمال اور فرائض میں کوتاہی پر درج کیا گیا ہے. اب آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ سٹوری جو ہے وہ ایک دم چینج ہو جاتی ہے 2 دن کے اندر اندر. پہلے جو ہے وہ پولیس وکٹم کے طور پہ نظر آ رہی ہے، اب جو اہل خانہ ہیں وہ وکٹم کے طور پہ نظر آ رہے ہیں. پولیس کے مطابق پولیس اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں جس کے بعد قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اچھا، اس کے بعد جو تھوڑی سی اور تفصیلات آئیں وہ یہ تھی کہ پولیس نے بیسکلی جس گھر کے اوپر چھاپا مارا وہ کوئی ایس ایس جی کمانڈو ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا یہ گھر تھا. اور بعد میں جب پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں حوالات میں بند کر دیا گیا تھا، جو جیو نے جس طرح رپورٹ بھی کیا، تو کسی نے مخبری یہ کر دی کہ جناب ان کو ایکچولی حوالات میں بند نہیں کیا گیا ہے اور یہ غلط بات ہے. مطلب پولیس کے انہی اہلکاروں کو پولیس کی حوالات میں بند نہیں کیا گیا ہے، وہ آزاد گھوم رہے ہیں. اس پہ 10 اپریل کو عید کے روز یعنی کہ کل فوجی جوان جو ہیں وہ تھانے پر پہنچتے ہیں، وہاں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور وہاں پہ جو فرنٹ ڈیسک ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور کافی مطلب وہاں پہ زد و کوب بھی کیا جاتا ہے پولیس اہلکاروں کو. اور 4 اہلکاروں کو جو ہے وہ مارا پیٹا بھی جاتا ہے اور ان کی ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے. اچھا، تو یہ بیسکلی یہ ہمارے پاس جو ابھی تک کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ایکچولی اس طرح پیش آیا ہے. اچھا، اس کے بعد ظاہری بات ہے اس کے اوپر اب جو پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، یہ دونوں جمپ مارتے ہیں. کیونکہ مسلم لیگ نون اس لیے کیونکہ وہ پنجاب گورنمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں اور پنجاب گورنمنٹ ان کی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کو 2 ٹارگٹ اس کے سامنے ہیں جس میں پنجاب گورنمنٹ بھی ہے اور فوج بھی ہے. اور وہ فوج کے خلاف تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے ایک سلسلہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھا انہوں نے کیا حرکت کی ہے پولیس اہلکاروں کے ساتھ. اچھا، اس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں، اس کو ذرا 1 منٹ کے لیے اٹھا کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیجئے. پنجاب پولیس کی جانب سے اب اس کے بعد جب یہ سوشل میڈیا پہ پچھلے 24 گھنٹے میں کافی زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہوتی ہیں، ٹویٹس شروع ہوتی ہیں، دونوں سائڈز اپنی اپنی جو ہے وہ سٹوریز لے کے چل رہی ہیں، تو اس کے بعد اب ڈیمیج کنٹرول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک ٹویٹ آتا ہے. پنجاب پولیس کہتی ہے جی بھاول نگر میں پیش آنے والے معمولی واقعے کو، اب اس کو سب سے پہلے تو وہ خود کہتے ہیں جی معمولی واقعہ ہے، کو سوشل میڈیا پر سیاق و سباق سے ہٹ کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا. یہ غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے پاک فوج اور پنجاب پولیس کے درمیان کوئی محاذ آرائی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ باتیں وائرل ہونے کے بعد دونوں اداروں کی طرف سے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی گئی جس میں دونوں اداروں کے افسران نے تمام حقائق کا جائزہ لیا اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا. پاک فوج اور پنجاب پولیس دہشت گردوں، دشمن پسندوں اور خطرناک مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پورے صوبے میں مشترکہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. عوام سے درخواست ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے جعلی پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں. اچھا، اب
بیسکلی پنجاب پولیس نے جو ہے وہ یہ اس کے اوپر جو سٹانس ہے، آفیشیل سٹانس جو ہے وہ یہ لیا ہے. میں اس کو ہولسٹکلی ذرا آپ کے سامنے سب سے پہلے تو میں رکھوں. دیکھیے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ پولیس اور فوجی اہلکاروں کے درمیان نا آپس میں کلیشز ہوئے ہوں. پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور باہر بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. اداروں کے اہلکاروں کے کلیشز ہوتے ہیں. کیا یہ کوئی پالیسی ہے کہ جناب فوج جو ہے وہ پولیس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اوور آل ایز اے ادارہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے؟ نہیں، ظاہری بات ہے ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے. لیکن کیا ایک ادارے کے لوگ اپنے آپ کو دوسرے ادارے سے سپیریئر سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل سمجھتے ہیں، یہ فیکٹ ہے. اور یہ آپ کو کئی دفعہ اس کی کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جناب ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ہوں، آپ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کسی بھی کوئی اہلکار ہوں، آپ پولیس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ قانونی طور پہ اس کا ایکشن لے سکتے ہیں، آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی پولیس اہلکار کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ اس پہ تشدد نہیں کر سکتے. کیا یہ ایک ون آف واقعہ ہے؟ نہیں، اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں. کیا یہ واقعہ جو ہے وہ ایک پالیسی کے تحت ہوا ہے؟ نہیں، یہ ایک پالیسی کے تحت نہیں ہوا. یہ کسی اوپر کے افسر کی، یعنی کہ میں رائٹ آن دا ٹاپ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے کوئی انسٹرکشنز نہیں آئیں گی تاڑی ایسی جاؤ جا کے تھانے دے تاوا بول دیو. نہیں، ایسا نہیں ہوا ہوگا. یہ ڈیفینیٹلی کسی ایسے آفیسر نے جو موقع پہ موجود ہوگا، اس نے اپنی ایگو کا مسئلہ بنا کے جو ہے وہ ان اہلکاروں کو انسٹرکشنز دی ہوں گی کہ جاؤ جی جا کے یہ کر دو، جو کہ بہت ہی غلط ایکٹ ہے. مطلب یو ہیو ٹو کنڈیم اٹ ٹو دا موسٹ پاسبل ایکسٹینٹ. آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ غلط ہے. کیا اس کا احتساب ہونا چاہیے اور ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس بات کے ہی بہت خلاف ہوں کہ آپ یہ کہ ہاں جی ہم کریں گے، انٹرنلی کریں گے.